خود اللہ نے لگایا، تو وہ ولایت کا اعلان۔ لہذا یہ دوسری آیت کو ظاہر میں جب دوسری ہے تو اس کو میں بعد میں ترجمہ کروں گا، اور پہلی والی آیت کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں، اور دوسری آیت کے لیے پہلی آیت مقدمہ ہے۔ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، یعنی اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی ولایت کی سنگینی کسے نصیب ہوگی، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولایت کا وزن کون اٹھا سکتا ہے، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مولا علی کی ولایت کی سنگینی کون سر پر لے کے چل سکتا ہے، تو ہر ایک کو اللہ یہ نعمتیں نہیں دیتا جب تک ان میں قابلیت اور اہلیت ایجاد نہ ہو۔ وہ جو قابلیت اور اہلیت ایجاد ہوگی وہ کچھ شرائط اور کچھ صفات کا نام رکھتی ہیں۔ یعنی میں یوں کہوں کہ کچھ شرائط ہیں، کچھ صفات ہیں جنہیں اگر اپنا لیا جائے تو پھر اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت اور مولا علی کی ولایت مل سکے گی۔ تین ولایتوں کا ذکر ہے نا، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین، اب تیسرے کی بات ہو رہی ہے، یا تو نام تم بتاؤ یا جو ہم بتا رہے ہیں اسے مانو، یعنی ولایت تیسری بھی ہے۔ تیسری صلوات پڑھ لے ذرا محمد والا۔ یعنی ولایت قرآن مجید میں تین ولایتیں بیان ہوئی ہیں، اب وہ جو تیسری ولایت ہے نا اس کی بھی کچھ شرائط اللہ نے بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں۔ کون ہے وہ تیسرا ولی تمہارا، یا لفظوں کو بدل کے کہوں وہ تیسرا مولا تمہارا کون ہے؟ اللہ مولا، رسول اللہ مولا، اور ایک اور بھی تیسرا مولا ہے، اس کا نام نہیں دیا اللہ نے، اس کی صفات کو بیان کیا ہے۔ اور اگر نام لے دیا ہوتا نا تو نام بنانا تو آسان ہوتا ہے بھائی، کام بنانا مشکل ہوتا ہے، صفات کو لانا مشکل ہوتا ہے۔ وہ جو صفات ہیں، وہ جو شرائط ہیں، انہیں پورا کرنا مشکل کام ہے۔ لہذا تیسرے ولی کے اور تیسرے مولا کے بارے میں جب اللہ بات کر رہا ہے تو پروردگار عالم نے اس تیسرے مولا کی اور تیسرے ولی کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ الذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایک دفعہ، محمد الرسول اللہ ایک ہی جملہ، جب علی کا نام لیتے ہیں تو لمبی لائن لگاتے ہیں، امیر المومنین وقاتل المشرکین خلیفتہ بلا فاصل۔ یعنی جب علی کا نام لیتے ہیں تو آپ کئی صفات علی کی بیان کرتے ہیں، توجہ ہے بات کی، اللہ کے بارے میں ایک جملہ، رسول اللہ کے بارے میں ایک جملہ، علی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو پھر تین چار جملوں کے بعد کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ نے بھی تو یہی کیا ہے، جب علی مولا تیسری ولایت کی بات کی ہے تو لمبی لائن لگائی ہے اس میں پہ، یہ صفات بھی ہیں، یہ صفات بھی ہیں، یہ شرائط بھی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ تو طے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ نہیں، لفظ بدل کے، طریقہ بدل کے تین حکمرانوں کی بات کی ہے، تین ولیوں کی بات کی ہے، اولی الامر کا تذکرہ کیا ہے، صاحبان ایمان کی شرائط کو بیان کیا ہے۔ لہذا پہلا ولی اللہ اس آیت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کا رسول، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ جو ایمان لایا، اچھا ممکن ہے کوئی کیسا بھی، تو کتنے وسیع میدان اللہ نے رکھا ہے، ہر ایمان لانے والے کو ولی بنایا ہے، تو بہت روشن سی بات ہے کہ جو ہر ایمان لانے والا تو ولی ہو جائے، اور جو اس وقت ایمان لایا ہو جب ابھی دنیا میں نہ آیا، جو اس وقت ایمان لایا ہو جب کسی نے ایمان پیش نہ کیا ہو، جو اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر اس کی تو اولویت بنتی ہے نا ولایت کی، کہ جو ایمان لانے میں سب سے پہلا ہو۔ جب شام سے خط آیا نا مولا علی کے نام تو مولا کائنات نے جواب میں نظم کی صورت میں جواب لکھا، تو اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام لانے والا تھا۔ سبقتکم الی الاسلام ترا مقرا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا، ابھی میں دنیا میں آیا نہیں تھا کہ میں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں
اور جب دنیا میں آ گئے ہیں تو اب یہ تقسیم کے بوڑھوں میں فلاں اور جوانوں میں فلاں اور عورتوں میں فلاں شخصیت اور بچوں میں حضرت علی، یہ جو تقسیم ہے نا، تو پہلے میرا سوال یہ ہے اپنے طالب علموں سے کہ ایمان لانے کے لیے کیا سن و سال کی ضرورت ہے؟ جب ایمان لانے کے لیے سن و سال کی ضرورت نہیں ہے تو پھر علی سب سے پہلے ہیں۔ مولا علی نے سب سے پہلے مولا نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ تو قرآن میں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، وہاں بھی 3 اطاعتیں ہیں، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اس بحث میں نہیں جا رہا کہ اولی الامر کی اطاعت جو اللہ نے واجب قرار دیا تو ہر حاکم، ہر بادشاہ، ہر سربراہ، ملک کا، مملکت کا سربراہ اولی الامر کہلائے گا، یہ اس لیے ہم نہیں مان سکتے۔ علمی بات ہے، علمی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اس لیے نہیں مان سکتے یہ بات کہ یہاں پر اطاعت مطلق ہے، یعنی اس کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت رسول کی اطاعت کے فوراً بعد ایک ہی جملے میں بیان ہوئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ کی اطاعت میں جتنا دم اور طاقت ہے اتنا ہی رسول کی جگہ بیٹھنے والے کی اطاعت میں دم و طاقت ہے۔ لہٰذا یہ عام حکمران نہیں ہو سکتا، یہ ہر حکمران نہیں ہو سکتا۔ ایک تفسیری بحث کر رہا ہوں، قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور قرآن کی آیات کے اوپر غور کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ تیسرا عنوان یہاں اولی الامر کا عنوان ہے، یہاں تیسری ولایت کا تذکرہ ہے۔ اب یہ تیسری ولایت اللہ، رسول اور پھر اس کی کہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ 3 صفتیں بیان ہوئی ہیں، جو صاحب ایمان ہے اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ یوں تو عزیزان گرامی قرآن میں ایک آیت نہیں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تاریخ ابدیت میں واحد علی مولا گزرے ہیں جنہوں نے نماز میں ہی زکوٰۃ دی ہے۔ صلوات پر محمد و آلہ۔ ورنہ نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرتی ہے امت؟ مولا وہ ہیں جنہوں نے نماز میں ہی زکوٰۃ ادا کی ہے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، میری جان، اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی ابا شانے سے گرا دی تھی جب فقیر نے آ کے، قصہ تو پتہ ہے نا بچوں کو، کہ جب مسجد میں مولا نماز پڑھ رہے تھے اور ایک فقیر مسجد میں آیا اور اس نے آواز لگائی کہ اس نے کہا کہ کوئی ہے جو اللہ کی خاطر مجھے دے۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، علماء اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مولا نے اپنی ابا، حالت رکوع میں تھے مولا علی، آپ نے اپنی ابا اپنے شانے سے گرا دی، تو وہ فقیر آیا، وہ اٹھا کے لے گیا۔ اور شیعہ مفسروں اور صحابہ کرام کا کہنا یہ ہے کہ مولا علی نے حالت رکوع میں اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور اپنی انگوٹھی گویا اسے دکھائی، وہ قریب آیا، ہاتھ سے انگوٹھی اتارا، وہ سمجھ گیا مولا بھی یہ چاہتے تھے، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا۔ ابھی یہ آیت، ابھی یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، یہ آیت نازل ہو گئی ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، یہ واو واو حالیہ ہے، جبکہ وہ رکوع کی حالت میں تھا، یہ والی کیفیت ہے۔ تو عزیزو، ولایت مولا، میں ایک جملہ میں نے ابتدا میں کہہ دیا کہ آپ اس مسجد کی ذمہ داری ہر ایک کو سونپیں گے، آپ اپنے امام بارگاہ کی، آپ اپنی فیکٹری کی، آپ اپنے ضلع کی، آپ اپنے صوبے کی ذمہ داری ہر ایک کو سونپیں گے۔ ہر کام ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس میں قابلیت ہو، جس میں اہلیت ہو، اور اگر وہ کام اس کے ہاتھ میں آ بھی جائے تو وہ زیادہ عرصے ٹک نہیں پاتا اگر وہ اہلیت نہیں رکھتا ہوگا۔ ایسا ہی ہے، ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا، ہر ایک کو ہر چیز نہیں دی جاتی، ہر ایک کو ہر ذمہ داری نہیں سونپی جاتی۔ عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، 40 دن تک نبی مکرم غار حرا میں عبادت کرتے رہے، تب نور فاطمہ منتقل ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ 40 دن غار حرا میں سرکار دو جہاں نے عبادت کی ہے،
اور پھر جا کر جبریل امین جنت کے ایک درخت کا پھل لے کر آئے، جس کے لیے حدیث کہتی ہے کہ اس درخت کا نام ہے شجرہ طوبہ۔ تھکے ہوئے تو نہیں آپ؟ مجھے اندازہ ہے موسم ٹھنڈا ہے اور اس وقت شہر میں اور مجالس بھی ہو رہی ہیں، لوگوں کی مصروفیات بھی ہیں، لیکن میں جتنے ہیں ان کو میں حاضر چاہ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی اللہ۔ ایک ایسا درخت جنت میں جس کے لیے حدیث قدسی میں ہے کہ غرس اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ درخت لگایا۔ کیا پیغام ہے اس کے اندر؟ اللہ نے شجرہ طوبہ جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور اس درخت کی جڑوں سے، اس درخت کی جڑ سے 3 نہریں نکلتی ہیں جو پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ یعنی جنت بھی پل رہی ہے تو وہ اس درخت کے تصدق میں پل رہی ہے، جنت بھی سج رہی ہے تو وہ اس درخت کے تصدق میں سج رہی ہے۔ معین، سلسبیل، تسنیم، یہ نہروں کے نام ہیں۔ معین، سلسبیل، تسنیم، کیا بچے تو رہو گے؟ تسنیم، یہ 3 نہریں ہیں جو اس درخت کی جڑ سے نکل کے پوری جنت کو سیراب کرتی ہیں۔ اس درخت میں ایک ہی پھل لگا ہے جسے نور فاطمہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد وآل بیت محمد صلی اللہ علیہ ایک پھل نکلا، اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کو وہ پھل دیا اور کہا جا کے میرے مصطفیٰ کو یہ پھل کھلا دو۔ اور ادھر 40واں دن مکمل ہو رہا تھا سرکار کی ریاضت کا، محنت کا، سرکار کی عبادت کا، روزے بھی رکھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ 40 دن غار ہرا کے اندر حضرت خدیجہ روٹیاں، حضرت خدیجہ کھانا افطار اور سحری لے کے جاتی تھی حضرت نبی مکرم کے لیے۔ تو جب مکمل ہو رہا ہے دن تو وہ جبریل ظاہر ہوئے، جبریل نے آ کے سلام کیا سرکار کو اور کہا اللہ نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اور یہ جنت کا پھل ہے۔ جنت کا پھل زمین پر وہی کھا سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو۔ یہ کسوٹیاں ہیں جو میں جلدی جلدی دے رہا ہوں، یہ قانون ہے، فارمولہ ہے۔ یہاں جنت کا پھل کوئی نہیں کھا سکتا، وہ وہی کھا سکتا ہے جو وہاں جنت دینے والا ہو۔ یہاں وہ پھل، وہ غذائیں یہاں پر لی نہیں جا سکتی بدن میں، اس لیے کہ یہاں کی غذاؤں کے اثرات بدن پہ پڑتے ہیں، جنت کی غذاؤں کے اثرات بدن پہ نہیں پڑتے۔ تھوڑا سا گردن ہلائیے گا اگر بات جاری ہے بھائی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے کھانا آیا نا، قرآن جب حضرت زکریا نے آ کے دیکھا حجرہ بند تھا، تالا باہر سے لگا کے گئے تھے، کھولا تو اندر حضرت مریم کو چھوڑ کر گئے تھے، ان کی حفاظت کی خاطر باہر سے تالا ڈال کے گئے تھے کہ ان کا احترام رہے، ان کی حفاظت رہے۔ لیکن جب اندر آئے تو کیا دیکھا؟ دسترخوان لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں اور بہترین لذیذ کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا ان اللہ کے ہاتھا، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ دسترخوان کہاں سے سجا؟ اس لیے کہ دروازہ تو باہر سے بند تھا، خود چابی بھی انہیں کے ہاتھ میں تھی، کوئی جا بھی نہیں جا سکتا تھا اندر لے کے۔ تو حضرت مریم نے فرمایا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آیا ہے، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کر دے۔ یہ آیت قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر موجود۔ جب خیبر کی فتح کے موقع پر مولا کائنات نے کیونکہ جنگ خیبر کو فتح کیا تو نبی نے، سرکار نے مولا کو مال غنیمت میں سے ایک لباس دیا جسے قطیفہ خیبری کہا جاتا۔ اس لباس کا نام بھی ہے انتہائی قیمتی لباس، جس پہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں، سونے کی تاروں سے وہ لباس بنا ہوا ہے، اس پہ نگار بنے ہوئے ہیں، مخملی کپڑے سے بنا ہوا وہ لباس ہے۔ مولا نے خیبر سے مدینے آتے تک رستے میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فقیروں کا، سبحان اللہ، ادھر صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آج علی کے پاس پیسہ بہت ہے، آج ہم کھانا علی کے گھر کھائیں گے، وہاں تو کھانے کو ہے نہیں۔ حضرات تشریف فرمائے ہیں، مولا کائنات نے دروازہ کھولا،
خواہش کا اظہار ہوا کہ ہم کھانا کھانے آئے ہیں. توجہ چاہوں گا مولا جناب زہرا کی خدمت میں گئے. فاطمہ ہمارے گھر مہمان ہے. توجہ چاہوں گا بی بی نے فرمایا آپ دسترخوان لگائیے. مہمان اللہ کا مہمان ہوتا ہے, وہ اپنے ساتھ رزق لے کر آتا ہے. اور ادھر نبی مکرم کو پیغام بھیجا کہ آپ کی دختر آپ کو سلام کرنا چاہتی ہیں. سرکار جو اندر گئے تو کیا دیکھا, ایک دسترخوان لگا ہوا ہے اور طرح طرح کے کھانے چنے ہوئے ہیں جناب زہرا کے سامنے. تو فوراً وہی سوال کیا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کیا تھا. فرمایا یا زہرا انا لک ھذا, یہ دسترخوان یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو بی بی نے وہی جواب دیا جو جناب مریم نے دیا تھا. سرکار نے پیشانی سجدے میں رکھ کر شکر کا سجدہ ادا کیا اور پھر مولا علی کی طرف دیکھ کے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں سوچتا تھا کہ اللہ میری فاطمہ کو یہ مقام کب دے گا. تو جو ہے اللہ میری فاطمہ کو یہ مقام کب دے گا. بات یہاں مکمل نہیں ہوئی, جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ اب آئی ہے بات. نبی نے اس دسترخوان کے کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم, یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا. صلوات پڑھ لیں امام زمانہ کے لیے. اس میں پیغام یہ ہے کہ ہمارا مہدی جو کھانے کھائے گا وہ دنیا کے کھانے نہیں ہوں گے. اس لیے کہ دنیا کے جو کھانے ہیں وہ ہمارے بدنوں پر اثر کرتے ہیں. ابھی پانی پیجئے, آدھے گھنٹے کے بعد اس کا ایک اثر ہے. کھانا کھائیے 2 گھنٹے بعد اس کا ایک اثر ہے. ہمارا بدن ہمارے کھانے پینے سے متاثر ہوتا ہے. ضعیفی بھی آتی ہے, بیماریاں بھی آتی ہیں, بڑھاپا بھی آتا ہے, بال سفید ہو جاتے ہیں. فلاں چیز کھا رہے تھے اس وجہ سے بال سفید ہو گئے, فلاں چیز بہت عرصے سے استعمال کر رہے تھے رنگ کالا پڑ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے سے بدن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. وہ جو کھانا بدن کو متاثر کرتا ہے وہ دنیا کا مادی کھانا ہے, لیکن جو جنت کا کھانا ہوتا ہے وہ بدن کو متاثر نہیں کرتا. لہذا جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. بھائی 1150 سال کے تو اب ہو گئے. حضرت کی اس وقت عمر 1150 سال ہے, لیکن جب ظہور فرمائیں گے تو 40 سال کے ہوں گے. یہ کیسے تضاد ہے کیا یہ ہماری باتوں میں؟ ایک جانب تو آپ فرما رہے ہیں 1150 سال کے 255 ہجری میں ولادت, 1445 چل رہا ہے. جو صدیوں کا وجود رکھتا ہو وہ جب ظہور فرمائے گا تو 40 سال کا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ یہ بات بہت روشن ہے. جو جنت کے کھانے کھاتا ہے اس کی عمر بڑھتی نہیں ہے, اس کی عمر رکی رہتی ہے, اس کا بدن کھانوں سے متاثر نہیں ہوتا. 40 سال کا بھی فلسفہ وہ یہ ہے کہ رسول کی بعثت کا فلسفہ تھا. سرکار دو جہاں 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمائیں گے. وہی فلسفہ ہے کہ اب ان کا آنے والا, ان کی طرف سے آنے والا بھی جب آئے گا تو 40 سال کی عمر میں آئے گا. دقت آپ کی ہے میرے ساتھ. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو گفتگو ہو رہی تھی. وہ فرمانے لگے کہ جی آپ کے تو عقائد ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتے. تو میں نے کہا جی آپ کا حق ہے کہ آپ اعتراض کریں اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں. یعنی محبت سے, پیار سے, طریقے سے, انداز سے میں اس کی وضاحت کروں. اور یہی میں ایک جملہ کہہ دوں. میرے سنی بھائی تشریف فرمائے ہیں, میری جان تشریف فرمائے ہیں. ہم فقہی طور پر جیسے اہل سنت کی مختلف فقہ ہیں, ایسے شیعوں میں بھی مختلف فقہا اور مراجع تقلید کے فتاووں کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. تو یہ فقہی اختلافات میں پچھلے سال پی ٹی وی پر ماہ رمضان کے پروگراموں میں کچھ دن کے لیے گیا. وہاں ایک سوال آیا کہ جی شیعہ وضو کرتے ہیں تو کوہنی پر پانی ڈال کے انگلیوں تک لے کر آتے ہیں, ہاتھ کھینچتے ہیں پانی جو ہاتھ ڈالتے ہیں, اور اہل سنت چلو میں پانی ڈال کے کوہنی تک لے کے جاتے ہیں. تو ان کا وضو صحیح ہے یا ان کا وضو صحیح ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو شہنشاہ حسین نقوی سے بات کرنی ہے, وہ جو کالر تھا. تو میں نے بے ساختہ فرمایا کہ ان کا بھی وضو صحیح ہے, ان کا بھی وضو صحیح ہے. وہ کہنے لگا, میں نے کہا جی آپ پوچھیں گے کہ کیسے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے؟ میں نے کہا جی دونوں قرآن کی آیت سے وضو کر رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ ان کا بھی صحیح ہے, ادھر رہو تو ان کا صحیح ہے, ادھر آ جاؤ تو پھر یہ والا کرنا پڑے گا. ہاں غلط فہمی نہ ہو. جس اسکول کے طالب علم ہونا اسی کا نصاب پڑھو گے.
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب اس اسکول میں ہے تو وہاں کی تعلیم کے مطابق ٹھیک ہے، وہ ان کا وضو صحیح ہے، ان کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس اسکول میں ایسے قرآن فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اب آیت تو وہی ہے نا، وضو کی آیت جو شیعہ جس سے وضو سمجھتا ہے، اور وہی آیت ہے جس سے میرا بھائی وضو سمجھتا ہے، اور آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک۔ ہمارے بھائیوں نے الا بمانا انتہا لیا تو ابتدا یہاں سے کیا، انتہا یہاں کیا، اور ہم نے الا بمانا معا لیا، ہم نے ترجمہ کیا، ہم نے سمجھا الا بمانا ما، یعنی ہاتھ دھو کوہنیوں سمیت۔ سمجھ ہے؟ جب ہم نے یہ سمجھا آیت سے کہ الا بمانا ما ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوہنیوں کو بھی دھونا ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھ کو دھونا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا الا سے کہ الا بمانا انتہا ہے، تو انہوں نے کہا کوہنیوں تک دھونا ہے، تو وہ بھی قرآن کی آیت سے وضو کر رہے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت سے وضو کر رہے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں، تو ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے عقائد بہت سارے ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ میں آتے۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، طالب علم ہوں، بات کرتے ہیں اور آپ فرمائیں تو ہو سکتا ہے میرے پاس جواب وہ نہیں ہوگا تو آپ سے معافی مانگ لوں گا، آپ سے معذرت کروں گا۔ تو فرمانے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کی ولادت ہو گئی؟ میں نے کہا جی ہو گئی۔ کہنے لگے کب ہوئی؟ میں نے کہا 255 ہجری میں۔ اب کیا چل رہا ہے؟ مثلا اب مثال ابھی کی لے لیں تو 1445۔ تو کہنے لگے کہ وہ اب تک زندہ ہے؟ میں نے کہا جی زندہ ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا طویل کوئی عمر رکھتا ہو اور وہ زندہ ہو؟ تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو حضرت خضر زندہ کیسے ہیں، حضرت الیاس زندہ کیسے ہیں، حضرت عیسیٰ زندہ کیسے ہیں، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیسے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کیسے زندہ ہیں؟ چار نبی اللہ نے زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو طویل عمر دے کر بتایا کہ زندہ رکھنے والا اللہ ہے۔ پہلی تو موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ مثال تو پہلی دفعہ کی تو ہے نہیں کہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ دوسرا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو حضرت کی عمر 40 برس کی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہاں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ 40 برس پہلے ہی دنیا میں آئے ہوں گے، تبھی تو 40 برس کی عمر ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، وہ آئے ہوئے تو انہیں سینکڑوں سال ہو گئے، مگر عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا جی ایسے ممکن ہے کہ تھوڑا سا بھی اگر ہم غور کریں تو اللہ کی خالقیت اور اس کی قادریت کا جلوہ ہے، اللہ کی قادریت کا جلوہ ہے، اللہ قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ کہنے لگے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ میں نے کہا حضور آپ کب پیدا ہوئے تھے، کتنے سال کے ہو گئے آپ؟ تو کہنے لگے میں 70 سال کا ہوں، مجھے 70 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو آپ سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھموں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، مگر 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے پلکیں اور بھمیں نہیں کاٹی ہیں۔ ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے، اللہ روکتا ہے، ایک کی عمر بڑھ کر بتاتی ہے، اللہ بڑھاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد والے۔ میرے تو ایک بالش کے چہرے کے اوپر اللہ نے مثال رکھی بھی ہے بھائی، وہی کھانا میں کھاتا ہوں، ایک ہی کھانے سے اس بات کو بھی طاقت ملتی ہے، اس بات کو بھی طاقت ملتی ہے، مگر وہ بڑھ بڑھ کر بتاتا ہے کہ اللہ بڑھا رہا ہے، اور یہ رک کر بتاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے طے کر لیا ہے کہ یہ رکا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ وہ جو جناب رسالت ماں فرما رہے ہیں نا، ہذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانے کھائے گا۔ یعنی ایک اشارہ تو سرکار کا یہ کہ یہ ہی جنت کا کھانا ہے جس سے ہمارا قائم بھی کھانے کھایا کرے گا، یعنی وہ جو کھائے گا وہ جنت سے آئے ہوئے کھانے کھائے گا۔ اور دوسرا ایک اور نقطہ بھی ہے، آپ کی ولائی سماعتیں، آپ کی مولائی سماعتیں میرے ساتھ ہیں، تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ ہذہ جفنۃ التی یاکل منھا القائم، یہ وہی دسترخوان ہے جس سے ہمارا قائم کھانا کھائے گا۔ پیغام یہ ہے کہ یہ فاطمہ کے دسترخوان سے کھائے گا،
میں لفظوں کو بہتر کر لیتا ہوں، ساری کائنات امام مہدی کا کھاتی ہے، امام مہدی جناب زہرا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ یہ جو صاحب ولایت وجود ہے، اس وجود کو برداشت کرنا، پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا، زمینوں نے برداشت نہیں کیا، آسمان نے برداشت نہیں کیا، اس وجود کو برداشت کرنے کے لیے اپنے اندر اہلیت چاہیے۔ سرکار نے جب اسے 2 نیم کیا نا پھل کو، اس میں سے نور نکلنے لگا، تو پوچھا یا جبریل یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا نور فاطمہ ہے، آپ اسے تناول فرمائیے اور خدیجہ بی بی کے قریب چلے جائیے، اللہ سیدہ کا نور منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اور نبی مکرم جب غار سے آئے اور جناب خدیجہ کے قریب آئے، نور منتقل ہوا، جسے کراچی کے شاعر جناب کوثر نقوی صاحب 2 مصروں میں بڑا حسین انہوں نے باندھا ہے، بڑا مشہور ان کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، اے جبین مصطفیٰ یہ تو بتا، کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، کتنے سجدوں کا صلہ ہے، سیدہ کی ذات پر صلوات۔ آپ اس سے اچھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی دیر ہو جائے تو بھائی مجھے معاف کر دیجیے گا جی۔ اتنے اہتمام سے اس مجلس کا انتظام ہوا ہے تو گھنٹہ سوا تو پڑھوں گا، اور آپ کی توجہات بھی مجھے آمادہ کر رہی ہیں کہ میں جلدی میں نہ رہوں۔ میرے وہ عزیز جو دور سے آئے ہیں واپس جائیں گے، وہ تھوڑا سا برداشت فرمائیں۔ میرے جو اہل سنت عزیز تشریف فرمائیں، جان تشریف فرمائیں، انہیں بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ چاہوں گا ان سے۔ تو یہ جو ولایت خدا، ولایت رسول اللہ، ولایت مولا علی، اس کو ہضم کرنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے قابلیت چاہیے۔ البتہ سب سے پہلی شرط جو ہے نا، شرط قابلیت نہیں ہے، وہ شرط وجودی ہے، یعنی وہ کلاس سے ہی آؤٹ نہیں کیا جائے گا، وہ پیپر میں بٹھایا جائے گا، وہ اسکول میں اس کو داخلہ دیا جائے گا، وہ ایک شرط پر، مگر پاس وہ ہوگا جو پیپر حل کرے گا۔ داخلہ تو دے دیا جائے گا، مگر 1 سال پڑھنے کے بعد پھر پیپر آئیں گے، امتحانات آئیں گے۔ اب جب امتحانات سے پاس ہو جائیں گے تو پھر ایک وزن دیا جائے گا جو دوسری کلاس کا وزن ہے، ایک سنگینی دی جائے گی جو دوسری کلاس کی سنگینی ہے جی۔ تو مگر داخلے کے لیے شرط صرف ایک ہے، اس اسکول میں داخلے کے لیے جو شرط ہے نا، اولین شرط ہے نا، وہ ہے ولادت کی طہارت۔ یعنی حلال رستے سے دنیا میں آیا، جو حلال رستے سے دنیا میں نہیں آیا وہ اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کو قبول نہیں کر سکتا، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے، اس میں اہلیت ہی نہیں ہے اس ولایت کو قبول کرنے۔ اب یہ قابلیت ہے کہ وہ اسکول میں داخلہ لے لے، حلال رستے سے دنیا میں آیا ہوا ہے، وہ لے لے داخلہ لے لے، اور پھر اس کے بعد اس ولایت کو برداشت کرے اور پھر کلاسیں اپنی پڑھاتا چلا جائے۔ تو وہ جو کلاسیں پڑھانی ہے نا، اس کا کچھ نصاب ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تھکیں گے نہیں میری بات، ایک اعتبار سے تو میرا مضمون اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ وہ جو قابلیت ہے، وہ جو کلاس کی قابلیت ہے، وہ جو کلاس بڑھنے والا مرحلہ ہے، اس کے لیے کچھ نصاب اللہ نے مرتب کیا ہے۔ اللہ نے 6 صفتوں اور 6 شرطوں کو اور 6 کمالات کو شرط قرار دیا ہے اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کے لیے جی۔ میں ایک تو اپنے سنی بھائی سے عرض کروں گا کہ سنی شیعہ کتابوں میں مولا علی کے شیعوں کے بارے میں لفظ شیعہ آیا ہے، سنی شیعہ کتابوں میں آیا ہے، جس پر ہمارے مفتی شامزئی صاحب جو کراچی میں قتل کر دیے گئے، انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی نامی کتاب لکھی ہے جو کہ شاید 30 دفعہ چھپی ہے، یعنی اہل سنت نے امام مہدی پر جو کتابیں لکھی ہیں
ان میں اس صدی کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک بہترین کتاب عقیدہ ظہور مہدی ہے جو مفتی شامزئی صاحب کی کتاب ہے، بنوری ٹاؤن والے مفتی صاحب جنہیں چند سال پہلے کچھ مدت پہلے کراچی میں قتل کیا گیا، قتل و غارت گری تھی، علماء سبھی مارے جا رہے تھے، شیعہ سنی سبھی، اسی دور کے اکثر شہید سبت جعفر شہید ہوئے، مفتی شامزئی صاحب شہید ہوئے، پروفیسر تقی ہادی شہید ہوئے، سب ایک شہید حسن ترابی شہید ہوئے، ایک علماء کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے کہ جو شہید ہوئے، سنی بھی شیعہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک نام مفتی شامزئی صاحب کا، انہوں نے کتاب لکھی عقیدہ ظہور مہدی، اس میں جو انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے تو راویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ راوی کیسا تھا، ثقہ تھا، صحیح تھا، مثال سچا تھا، فلاں، اس کی صفات یہ تھیں۔ تو راوی کی پرکھ میں علماء کرام جانتے ہیں، اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا۔ تو وہ بعض جگہ بعض راویوں کے نام، صحابیوں کے نام لکھتے ہوئے کہتے ہیں وہ شیعہ تھا۔ تو پھر جب 4-6 دفعہ ایسا آ گیا تو ایک جگہ انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے، یعنی اسی کتاب کے صفحے پہ نیچے ایک لکیر ڈال کے، جو جہاں حوالے بھی لکھے جاتے ہیں کتاب کے اندر، وہاں انہوں نے ایک حاشیہ ڈالا ہے، اور حاشیہ ڈالا ہے کہ میں جو بار بار لکھ رہا ہوں کہ یہ صحابی شیعہ تھا، یہ راوی شیعہ تھا، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ شیعہ آج کی پیدائش اور آج کے لوگ نہیں ہیں۔ شیعہ مسلک بہت پرانا مسلک ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، مفتی صاحب کا جو جملہ ہے میں مجھے وہی لکھنا ہوگا، ہاں یہ اور بات ہے کہ آج کے شیعہ میں اور کل کے شیعہ میں فرق ہے۔ میں کوئی بحث، کوئی اختلاف نہیں کر رہا، ممکن ہے کہ کوئی کسی اعتبار سے ان کی بات صحیح ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے یہ اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں بھی شیعہ تھے، تابعین میں بھی شیعہ تھے، تبع تابعین میں بھی شیعہ تھے، توجہ ہے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لفظ شیعہ، مولا علی کا شیعہ، اس کے اندر ہم تو بڑے سینہ چوڑا کے کہتے ہیں وہ کون ہے شیعہ، وہ کون ہے سنی۔ ارے بھائی شیعہ سنی، خاص طور پر شیعہ ہونے کے لیے بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی طاقت چاہیے، بڑی صفات چاہیے۔ ہر ایک کو ائمہ نے اپنا شیعہ نہیں کہا۔ میں اور آپ بہت کارنامہ کریں گے، میں اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے یقیناً ان صفات پہ پورا اترتے ہیں جو شیعوں کی صفات امام صادق نے بتائی۔ جو امام رضا نے شیعوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات پر ممکن ہے اس مجمع میں تشریف فرما بعض احباب پورے اترتے ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل عنوان ہے اہل بیت کا شیعہ ہونا۔ صفتیں بیان کی ہیں، نشانیاں بیان کی ہیں اہل بیت نے۔ ہر ایک شیعہ نہیں ہوتا جی، ہر ایک کو شیعہ نہیں کہا جائے گا۔ میں کسوٹی دے رہا ہوں، پھر ہم کون ہیں بھائی؟ ممکن ہے یہ بچہ آواز دے دے کہ مولانا ہم میں تو وہ صفات شاید نہ ہو، تو پھر ہم شیعہ نہیں ہیں، پھر کون ہیں ہم؟ شیعہ نہیں ہیں۔ تو ایک خاتون جناب زہرا کی خدمت ہو گئی اور بی بی سے کہنے لگی، بی بی مل کر صلوات ہو بی بی میرے شوہر نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی بی سے جا کے پوچھو کہ ہم ان کے اوامر پر اور ان کے نواہی پر مکمل عمل نہیں کر پاتے، یعنی جو انہوں نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان میں سے بہت سی چیزیں ہم نہیں کر پاتے، اور جو آپ نے ہمیں روکا ہے، ہم اسے بعض چیزوں سے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ کام ہم کر بیٹھتے ہیں، مگر ہم رکتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے۔ تو جا کر پوچھو، میرے شوہر نے کہا ہے میں آپ سے آ کے پوچھوں کہ میرا شوہر کہتا ہے کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں؟ بی بی نے فرمایا اگر تم ہمارے حکم سے سرتابی کر دیتے ہو اور ہماری منع کردہ چیزوں پر بھی عمل کر لیتے ہو، مگر تمہارے دل میں ہماری اولویت اور محبت موجود ہے، تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، محب ہو۔ یہ سیدہ کی تعبیر تھی، یہ محب ہو۔ حدیث کے ساتھ آپ کی مسجد میں رکھی بھی ہے، اس میں شیعہ کا بھی لفظ ہے اور محبینہ کا بھی لفظ ہے۔ شیعتنا و محبینہ، یعنی ہمارے شیعہ اور ہمارے محب، یہ اہل بیت نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے، شیعہ بننے کی کوشش کرو ورنہ محب ضرور۔ اب وہ جو شیعہ کیسا ہوتا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ اب ان کی جو صفات اسی آیت کی پہلی آیت میں، یہ کون سی آیت میں نے پڑھی ہے؟
55ویں آیت سورہ مائدہ کی 55ویں آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت 55ویں آیت ہے. اس سے پہلے والی 54ویں ہوگی. 54ویں آیت کیا ہے سنیے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا. اب شیعوں کی صفات، اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں کی صفات. میں بہت آرام سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے ہر بڑے اہل سنت عالم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر افضلیت علی کا قائل ہونا شیعہ ہونے کی نشانی ہے تو امام شافعی کہتے ہیں ساری دنیا سن لے میں سب سے بڑا شیعہ ہوں. جی امام مالک، امام حنبل، یہ تمام بڑے لوگ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں. جی اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے وقت یہ جملہ کہتے ہیں. اب صفات بیان ہو رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا. تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے نہ ہونے سے میرے دین کی تباہی نہیں ہوگی، تمہارے دم سے یہ نہیں ہو رہا، تمہاری وجہ سے یہ نہیں چل رہا. میں تھوڑا سا اپنے ماحول کے اندر جملوں کو لے آؤں. تمہاری وجہ سے جلوس نہیں نکلتا، تمہاری وجہ سے مجلس نہیں ہو رہی، تمہاری وجہ سے مسجد نہیں چل رہی، تمہاری وجہ سے دین نہیں چل رہا. تم ہو مسجد کی وجہ سے، تم ہو اس جلوس کی وجہ سے. یہ حسین کی عزاداری تمہارے دم سے نہیں ہے، تم اس کے دم سے. چلے گئے تو کچھ نہیں ہوگا. من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی دین سے پھر جائے گا خبردار اس کے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. کسی کے جانے سے کیا ہوگا بھائی؟ بہت سارے لوگوں سے تو ہاتھ جوڑ کے کہیں بھائی کل کے جاتے ہوئے آج چلے جاؤ تاکہ شاید ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے. جی مجموعی بات کر رہا ہوں. میں پوری دنیا میں جہاں اس طرح کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ صاحب یا تو میں رہوں گا نہیں رہوں، میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تمہاری وجہ سے میرا قرآن نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میرا دین نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میرا اسلام نہیں ہے. میں یرتد منکم عن دینہ، چلے جاؤ اگر جانا ہے تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا. اب اللہ جس قوم کو لے کر آئے گا اس کی 6 صفتیں اللہ نے بیان کی ہیں. سنا دو 6 صفتیں جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی. قرآن ہے یہ، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جن میں یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی پھر انہیں اللہ کہے گا کہ جان لو تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکات دی. پھر تمہارے یہ 3 ولی ہیں. اب وہ پہلی صفت اور 6 صفتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت یحبہم، سب سے پہلی صفت اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اعلان ہے بھئی. یہ تو ایک کیسے پتہ چلے گا کہ ہم سے اللہ محبت کر رہے ہیں یا کس سے اللہ نے محبت کی ہے؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ محبت کرتا ہوگا. یہ جو اللہ محبت کرتا ہوگا یہ ایک دعویٰ، یہ ایک اعلان. اسے کیسے مان لیں، کیسے سمجھ لیں؟ کسی اور کے بارے میں کیوں میں غور کروں؟ میں اپنے اوپر ہی غور کروں کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں. اللہ جس سے محبت کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ جس سے محبت کرتا ہے کچھ نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ محبت کر رہا ہے. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ جس پر مصیبتوں کو بڑھا دیتا ہے اس سے وہ محبت کر رہا ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا. جس پر مصیبتیں بڑھ جائیں، جس پہ پریشانیاں بڑھ جائیں، وہ تسلی کرے کہ اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مومن کی زندگی میں، توجہ میرے ساتھ ہے، جس مومن کی زندگی میں 40 دنوں میں ایک مرتبہ بھی مصیبت نہ آئی ہو، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ مومن نہیں رہا. 40 دن گزر گئے، کوئی پریشانی نہیں آئی،
مولا فرما رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں گے. پریشانی آنا تھی اگر مومن تھے تو. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں ڈالتا ہے. میں بہت دیر اس موضوع پر بات کر سکتا ہوں مگر ان ساری باتوں کو چھوڑ کر, جیسے بیت کے 2 مصرے بتائے جاتے ہیں نا, مرثیہ کے اندر 2 مصرے آخری جس کے بعد وہ بند پورا ہو جاتا ہے, تو میں بیت کے 2 مصرے کے طور پر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں, ایک دلیل دے دیتا ہوں. اللہ جن سے محبت کرتا ہے علامت یہ ہے کہ ان پر مصیبتوں کو بڑھا دیتا ہے. محبت اور مصیبت یہ 2 لفظ ذہن میں رکھتے ہوئے اب دربار شام میں جناب زینب کا جملہ سنیں. بی بی فرماتی ہیں البلاء للولا. جب عبید اللہ بن زیاد نے کہا نا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ, کتنی مصیبتیں دیکھی تم نے, تو جناب زینب نے خطبے میں ارشاد فرمایا محبتوں کی وجہ سے ہی تو مصیبتیں ہوتی ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سے محبت کرتا ہے اس لیے ہمیں مصیبتوں میں اس نے مبتلا کیا ہے. اس کی طرف سے اتنی مصیبتوں کا آنا دلیل ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. یہ دلیل کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہو, قرآن کہہ رہا ہے یحبہم, یہ دلیل کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہو اس کا علامت اور نشانی مصیبتوں کا آنا ہے. جتنی مصیبتیں بڑھیں گی اتنا یہ مضبوط ہوگا. جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اللہ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی, اور جب یہ صبر کی انتہا پر پہنچے گا تو حسین کہلائے گا. مصیبتیں تھک جائیں اور صابر نہ تھکے, پریشانیاں جہاں تھک جائیں اور مصیبتیں برداشت کرنے والا وہاں کہے اور ہے تو آئے, کوئی اور مصیبت ہے تو آئے, اسے حسین کہتے ہیں. پھر محبت دیکھیے اللہ کی آپ نے حسین مولا کے ساتھ. مصائب نہیں پڑھا لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں. پھر دیکھیے محبت اللہ کی امام حسین کے ساتھ کہ جس کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے, جس کے لاشے کو 3 دن تک بے گور و کفن چھوڑ دیا. آج 1400 سال کے بعد امت مصطفیٰ میں سب سے زیادہ اسی کا چرچا ہے, اسی کی محبت ہے. اور یہ تو میں نے امت کا احترام کرتے ہوئے امت کا لفظ کہہ دیا, ورنہ ہر انسان خود کو حسینی بولتا ہے. خاص طور پر دنیا کے اندر اگر کوئی بہتری لانے کی بات کرتا ہے تو وہ بغیر امام حسین کے لا ہی نہیں سکتا. وہ جو بھی بہتری کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں. جی ہندوؤں کے اندر, عیسائیوں کے اندر, میں آپ میں سے بہت سو کا آنا جانا رہتا ہے باہر کے ممالک میں, غیر مسلم لوگوں کے ہاں جو امام حسین کا احترام ہے وہ ایک دیدنی ہے. ایک دلیل تو یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے. توجہ. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کو خلوص عطا کرتا ہے. بھائی میں اپنی قوم کا ایک درد بھی رہوں گا یہاں بیٹھ کے, میں اپنی قوم کا ایک درد بھی رہوں گا یہاں, اور آپ کو بھی رلاؤں گا اپنے ساتھ. اسے خلوص عطا کرتا ہے. جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے خالص بنا دیتا ہے, اسے خالص بنا دیتا ہے. اور جب انسان خلوص کی مشق بڑھا کر ایک مطلوب منزل تک لے جاتا ہے تو پھر وہ خالص نہیں رہتا, مخلص بن جاتا ہے. یعنی اب اللہ کہتا ہے کہ اب میں اس کا محافظ ہوں. وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے. خلوص. بہت ساری کمیاں ہیں, بہت ساری کوتاہیاں ہیں. ان کمی کوتاہیوں میں عزیزان گرامی خلوص کی کمی کی کوتاہی. ایک عارف سے پوچھا گیا کیسے میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں مخلص ہوں یا نہیں. میں تو کہتا ہوں میں مخلص ہوں, لوگ بھی بہت سے سمجھ لیتے ہیں کہ میں مخلص ہوں, لیکن میں کیسے اپنے آپ کو اطمینان دلاؤں کہ میں مخلص ہوں. انہوں نے فرمایا کہ مجمع کی عبادت اور تنہائی کی عبادت میں اگر فرق نہ ہو تو تم مخلص ہو. اور اگر مجمع میں تو بڑے جم کر تم نماز پڑھتے ہو اور تنہائی میں تمہاری عبادت کا حال خراب ہو تو سمجھو تم ریاکار ہو. ریاکاری سے کیسے بچیں؟
خالص کیسے ہوں اس کی ایک کسوٹی، بہت وسیع مضمون ہے مگر ایک کسوٹی دے دی۔ میری قسمت بہت اچھی، بختیار بھائی یہ نوجوان مجھے سننے کے لیے تشریف فرمائے، یہ بچے مجھے سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ بڑی سنجیدگی سے بہت دیر سے مجھے برداشت کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئیں گے۔ ہم بڑوں نے تو بہت سارے کام اچھے برے کر لیے، لیکن آئندہ تو ہمیں ان سے ہی توقع ہے۔ انشاءاللہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، ہماری ملت کا، ہمارے مملکت کا مستقبل اچھا ہے، اس لیے کہ ایسے ماشاءاللہ جوان ہماری مملکت کا مستقبل ہے۔ اللہ ان کی توانائیوں میں اضافہ فرمائے۔ پہلی صفت جلدی اب میں بہت زیادہ نہیں رکوں گا۔ پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ دوسری صفت یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ بہت مثالوں کو چھوڑ کر ایک مثال دے رہا ہوں، جس کے پاس سب کے لیے ٹائم تو ہو، بھائی اس مثال پہ ناراض نہ ہوئیے گا، جس کے پاس سب کے لیے تو ٹائم ہو، اپنے رب کے لیے ٹائم ہو۔ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جا رہی، یہ اللہ سے کہاں محبت کرتا ہے؟ اللہ سے محبت کا ایک جلوہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر کیا، اس نے طے کیا ہوا ہے کہ فجر کی نماز ہے، ظہر اثر کی ہے، مغرب عشاء کی ہے، آ جاؤ پڑھنے کے لیے۔ اور پھر سرکار دو جہاں نے تو آسانی فراہم کر دی کہ میری امت ملا کے بھی پڑھ سکتی ہے، علیحدہ علیحدہ بھی پڑھ سکتی ہے۔ تو جب آپ ملا کر قریب کر کے نماز پڑھنے کی آپ سہولت رکھتے ہیں تو اس سہولت کو بھی اگر کوئی نہ لیتا ہو، اور دعویٰ قرآن کہہ رہا ہے کہ صفت یہ ہے، علی والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہوں گے، یہ دوسری صفت ہے۔ تیسری صفت بھی سن لیجئے، ارشاد ہو رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع رہتے ہوں گے، مومنوں کے سامنے تکبر نہیں کریں گے۔ اس کے دل کا حاکم اللہ ہے، اس کے دل کا حاکم رسول اللہ ہے، اس کے دل کا حاکم علی ہے، یہ مومن ہے، میں اس سے لڑوں گا نہیں، میں اس سے بھڑوں گا نہیں، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے راستے نکالوں گا، اختلاف بڑھاؤں گا نہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین ہر جگہ کر لیجئے۔ اچھا یہ تواضع، مومنین کے سامنے تواضع، یہ کہیں عادت نہ بن جائے، لہذا چوتھی صفت سنیے۔ تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، چوتھی صفت اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہو۔ ہاں تواضع تمہاری عادت نہ بن جائے، یہاں تواضع وہاں تکبر، یہاں تواضع وہاں تکبر، ہمیشہ تواضع بھی نہیں ہے، ہمیشہ تکبر بھی نہیں ہے۔ جہاں تواضع کا اظہار کرنا ہے وہاں تواضع، جہاں تکبر کا اظہار کرنا ہے وہاں تکبر۔ اکڑ کر بات کرو، بھائی یہ جو اللہ رسول کو ہی نہ مانتا ہو میں اسے کیوں مانوں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت سناؤں؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں کرتے رہتے ہو۔ بھائی کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے؟ یہ نوکری تو تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو اللہ کے لیے؟ یہ کاروبار تو تم اپنے لیے کرتے ہو، یہ زمینداری تو تمہاری اپنی ہے۔ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ وہ نماز پڑھنے گئے تھے، وہ نماز پڑھنے گئے تھے، یہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے گئے تھے، یہ تو اللہ کی محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کے لیے کیا کیا تم نے؟ اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ مثلا یہی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فرض کیجیے ایک مثال آ گئی میرے ذہن میں، آپ اسی رستے سے قرآن کے پیغامات کو اگر عام کرتے رہیں تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ مثلا قرآن کی آیات کو لے لیجئے، ان کے ترجمے کو لے لیجئے، ان کی تفسیری کو ایک نقطہ لے لیجئے، اس کی پوسٹ بنا لیجئے، اس کا کوئی کیا کیا بولتے ہیں ہم لوگ سوشل میڈیا کے لوگ، جی اس کی پوسٹ بنا کے اسے عام کر دیجئے۔ اب جس کے پاس بھی اللہ کا پیغام جائے گا تو آپ جہاد کرنے والوں میں شمار ہو۔ یہ ایک سامنے کی مثال میں دی ہے، اور 50 مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص طے کر سکتا ہے خود کہ مجھے اللہ کی خاطر کیا کرنا ہے۔ کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد سے مراد جد و جہد ہے،
جہاد سے مراد تلوار چلانا نہیں ہے، نیزہ برچھی چلانا نہیں ہے، اسلحہ اٹھانے والے کو مجاہد ہی نہیں کہتے، بلکہ یہ جو جگہ ہے نا جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں تو جہاد کی اجازت جب تک امام معصوم نہ دے جہاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو جہاد قرآن میں آیا ہے، جو بیان ہو رہا ہے، یہ جہاد سے مراد جدوجہد ہے، کوشش ہے۔ اجتہاد اسی خاندان کے لفظ ہے، کوشش کرنے والے، حق تک، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ ہے 5 کی صفت۔ 6 صفت بتاؤں؟ اللہ اکبر، ولا یخافون لومۃ لائم۔ مخلصوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، جو خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل توڑا جا رہا ہوتا ہے، ان کی دل آزاریاں کی جا رہی ہوتی ہیں، ان کو چٹکیاں بھری جا رہی ہوتی ہیں، ان پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک عمومی بات ہے، جنرل بات ہے، پوری دنیا کا حال خراب ہے، ہر جگہ مشکلات ہیں۔ ان لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے خبردار، اگر تم اللہ کی خاطر کام کر رہے تھے، اگر تم اللہ کی خاطر یہ سارے امور انجام دے رہے تھے، تو پھر لا یخافون لومۃ لائم، خبردار ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اپنا تم کام کیے چلے جاؤ، اپنا تم کام کرتے رہو۔ تم ان کی خاطر تو کام کر نہیں رہے تھے، جس کی خاطر کر رہے تھے وہ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ شہداء کی مجلس ترحیم ہے، مجھے ایک جملہ یہیں پر کہنے دیجئے۔ قومیات کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو قومی خدمات انجام دینے والے مجاہد ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری ہونا لازمی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اجتماعی، سماجی، قومی، سیاسی، معاشرتی خدمات انجام دے رہا ہو اور اس کی دل آزاری نہ ہو۔ یعنی یہ طے شدہ ہے، جب یہ طے شدہ ہے تو بھائی آپ آئے کیوں تھے اس میدان میں؟ اگر آپ کا دل ہی اتنا بڑا نہیں تھا، آپ میں اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا، تو اب آئے کیوں تھے میدان میں؟ اس میدان میں اگر آنا ہے تو پھر تیار ہو کے آنا ہے کہ یہاں چپتے ہوئے جملے سننے کو ملیں گے، تہمتیں سننے کو ملیں گی، پریشانیاں تمہیں سننے کو ملیں گی، مگر تم تو اس ہر پریشانی پر اپنے آپ سے کہو گے کہ میں ان کی خاطر کام کب کر رہا ہوں، میں تو اپنے مولا کی خاطر کام کر رہا ہوں، اور میرا مولا مجھ سے راضی ہے، میرے اندر کی آواز آ رہی ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے اس لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے میری قوم نے مجھے دیا کیا ہے؟ قومیات میں بعض حضرات کو جب دل آزاری ہوتی ہے تو وہ بیچارے تھک کر اور دل برداشت ہو کے کہتے ہیں قوم نے دیا کیا ہے، قوم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو بھائی قوم کے لیے تو آپ نے کام ہی نہیں کیا تھا، آپ نے قوم کے لیے کام کیا تھا کیا؟ حسین کے چاہنے والوں کا ایجنڈا تو روشن ہے، توجہ چاہوں گا، امام حسین کے چاہنے والوں کا ایجنڈا بڑا روشن ہے۔ امام فرماتے ہیں جس نے مخلوق کی خاطر خدا کو چھوڑ دیا اسے نہ خدا ملا نہ مخلوق ملا، اور جس نے خدا کی خاطر مخلوق کو چھوڑ دیا اسے خدا بھی ملا اور اللہ اور مخلوق بھی ملی۔ جو خدا کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر مخلوق خود بخود ہو جاتی ہے۔ قرآن کی ایک بڑی حسین آیت ہے، یوں تو ساری اس کی آیتیں حسین ہیں مگر میرے مضمون میں وہ آیت آ رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، ان الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو صاحبان ایمان اور صاحبان کردار ہوتے ہیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رحمان ڈالتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان کردار ہوتے ہیں ان کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ آپ ذرا غور تو فرمائیں مولا کائنات کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ ممبر سے اگر کوئی خطیب جمعہ مولا پر لعنت نہیں کرتا تھا، میں ان بچوں کی خاطر یہ لفظ بول رہا ہوں، تو مجمع پکار کے کہتا تھا لعنت بھیجو علی پر پھر بات کرو، اتنا ہو گیا تھا۔ ایک بہت بڑا نام ہے تابعین میں سے
جنہوں نے لعنت کا جب لفظ آنے لگا تو ان کی زبان لڑکھڑانے لگی. تو اس نماز جمعہ میں ان کا بیٹا بھی تھا. گھر جا کے بیٹے نے کہا ابا جب آپ نے خطبہ دیا تو سارا خطبہ تو بڑی روانی سے دیا, لیکن جب علی کو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو سارے خطیب کہتے ہیں تو آپ کی زبان میں لکنت تھی. تو کہہ رہے تم نے پہچان لیا, تم نے دیکھ لیا, سمجھ لیا؟ کہاں مجھے محسوس ہوا آپ اس روانی سے نہیں بولے. کہا بیٹا میں دل سے کہتا ہی نہیں ہوں, میں تو حکومت کا پابند ہوں, مجھے تو مجھ سے محراب چھن جائے گی, مجھ سے ممبر چھن جائے گا, میری تنخواہ بند ہو جائے گی اگر میں نے ایسا نہیں کیا. تو کہا کہ کیوں آپ دل سے کیوں نہیں کہتے؟ کہنے بیٹا خبردار علی کے بارے میں ایسا بولیں گے ہم جو رسول کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے, جو رسول کی نسل جس سے چلی ہو وہ علی. فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قرآن سورہ مبارکہ نساء کے اندر اعلان کرتا ہے وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, اے میرے نبی کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. تو نبی اپنے بیٹوں کی جگہ حسن حسین کو لے کے گئے نا. تو قرآن کی روشنی میں حسن حسین نبی کے بیٹے ہیں. اور مولا کائنات نے خط کے جواب میں لکھا تھا خبردار مجھے اپنے برابر نہ سوچنا, میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو سنو وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا, میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں. یہ حسن حسین تو نبی کے بیٹے ہیں, ان کا باپ تو میں ہوں. یہ کوئی کم مقام ہے. اور پھر انہوں نے فضائل پڑھے کہ علی کا یہ مقام, علی کا یہ مقام, اتنی عظمتوں والا وجود, اس پہ لعنت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بابا پھر یہ سب لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ حکم نامہ جاری ہوا, اس کے بعد سے مسلسل لعنت ہو رہی ہے, اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے سزا دی جاتی ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز, کتنا بڑا نام ہے, شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا نام نہ جانتا ہوں. انہوں نے آ کر پہلی مرتبہ 80 سال کے بعد 80 سال تک, آج کل تو 80 سال کا تو اس امام بارگاہ میں تو کوئی نہیں ہوگا مسجد میں, 80 سال کا تو شاید ہی کوئی ہوگا مجلس میں. یہ 80 سال تک کہاں جیتے ہیں ہمارے یہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں جی. 80 سال میں لوگ پیدا ہو کر اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں کہ ان کی رحلتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 80 سال تک اگر کتنی نسلیں آئی ہوں گی, 3-4 کھیپ تو آئی ہوں گی نا. 3-4 کھیپوں نے مولا علی کے خلاف ممبروں سے آوازیں سنی, تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ نسلوں میں بغض منتقل ہوتا نا. میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس بات سے, یعنی اگر 2 یا 3 نسلوں نے مولا علی کی توہین سنی ہو, ممبروں سے سنی ہو, مقدس جگہ سے سنی ہو, مسجدوں سے سنی ہو, تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ بعد والی نسلوں میں خود بخود رائج ہو جاتا, بعد والی نسلیں تو خود ہی علی سے دور ہو جاتی. مگر کیا ہوا؟ اتنی مدت تک علی کے خلاف بولنے کے بعد بھی آج بھی سب سے زیادہ محبت اگر کسی کی ہے تو وہ علی کی. کیوں؟ قاعدہ وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو صاحب ایمان اور صاحب کردار ہوتا ہے وہ گھبرائے نہیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, وہ مطمئن ہو جائے رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. بس عزیزوں میں نے بہت دیر لگائی. لا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا. بولنے دیجئے, کہنے دیجئے, کیا تو کریں گے. میں مطمئن ہوں میرا اللہ مجھ سے خوش ہے, میرا ضمیر مطمئن ہے. ایسے افراد کو اللہ نے کیا کہا, ذالک فضل اللہ. یہ جو 6 صفتیں ہیں نا, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ 6 صفتیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, جس پر چاہے وہ اپنا فضل نازل کرتا ہے. پھر یہ کہہ کر اس نے 3 ولایتوں کا اعلان کیا. اب تم ایسے ہو جاؤ تو انما ولیکم اللہ, اللہ کی ولایت تمہیں ہضم ہو پائے گی. رسول اللہ کی ولایت برداشت کر پاؤ گے, علی کی ولایت برداشت کر پاؤ گے. یہ تلوار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم, بال سے زیادہ باریک, یہ صراط مستقیم ہے ہی علی کی ولایت. بال سے زیادہ باریک ہے مولا علی کی ولایت جی, اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے.
اور ایسے اسی طرح اس پہ چلنا، اس پر رکنا، یہ جو قرآن بار بار کہہ رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو صراط مستقیم پہ قائم رہنے، اللہ کی رسی کو پکڑنے، مضبوطی سے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیوں پکڑیں؟ یعنی اتنی مضبوطی سے پکڑو، یعنی چھوٹنے نہیں۔ کیسے چھوٹے گی؟ بات میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں، تقاضا اس کا کچھ اور ہے، کرم کچھ اور ہے، بار بار ہاتھ سے نکل رہی ہے ولایت علی، روزانہ علی کی ولایت سے نکلتے ہیں، روزانہ داخل ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر تم ان صفات پر عمل کرو تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے جو تمہارے اوپر اللہ نے دیا ہے، اور پھر تم تنہا نہیں رہو گے بلکہ ہم تمہیں تین سرپرستیاں دیں گے، اللہ، رسول اور علی کی سرپرستی۔ عزیزو، جس کو کربلا میں گھیر کے تنہا کر کے مارا، آپ غور تو کریں، 72 افراد کتنے ہوتے ہیں وہاں، کتنی بڑی تعداد ہے جو مارنے کے لیے امام حسین کو آئی ہے، مگر وہ سب ظلم کر کر کے تھک گئے، اور حسین صبر کر کر کے نہیں تھکے، بلکہ جب خنجر چل رہا تھا حضرت کے گلو اقدس پر، تو ہر ضربت پر 13 ضربیں ماری ہیں، 13 ضربیں ماری ہیں مولا کے گلے پر، ہر ضربت پر حسین مولا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بسم اللہ، جب اس نے ماری تو مار ہو رہا تھا، بسم اللہ حسین بول رہے تھے، دوسری ضربت ماری وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ تم علیہ کائنک انت الرب، یہ ذکر ہے جو امام حسین حالت سجدہ میں خنجر چلتے وقت اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں، جب ذکر آگے بڑھتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، بسم اللہ، انا للہ، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیث۔ یہ مولا حسین کے مناجات کے جملے ہیں، حسین شہید کیے جا رہے ہیں، ادھر خنجر چل رہا ہے، ادھر امام حسین کی زبان پہ اللہ کی تسبیح کے جملے آ رہے ہیں۔ کیا ہے حسین؟ یا آج یوں ہی میرے اور آپ کے دلوں میں امام حسین کی محبت سنی شیعہ کی تفریق کے بغیر ہر شخص اپنے اعتبار سے اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کسی کا ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی کسی کا کو روکنے والا نہیں ہے، روکنا اس کا بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا سجدہ ایسا کیا کہ اب قیامت تک اللہ کا سجدہ اسی کے نام سے چلے گا، لا معبود سواک۔ بلکہ ایک اور مولا کی مناجات کے 2 مصرے، اچھا شعر کہہ رہے تھے حضرت، شاعر حضرت تشریف فرما ہے، شعر کہنے کا ذوق رکھتے ہیں، شعر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ذہنی سکون نہ ہو، اور جتنا ذہنی سکون ہوتا ہے اتنا ہی اچھا شعر ہوتا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ شعر امام حسین نے اس وقت کہے کہ جب کوئی پیارے کا لاشا اٹھا کے لاتے تھے، جب کسی اپنے پیارے کا لاشا اٹھاتے تھے اس وقت امام شعر کہتے تھے، یعنی اتنے مطمئن تھے۔ البتہ اسی حالت میں آنکھوں میں آنسو بھی آتے تھے، اور انہی آنسوؤں کے ساتھ امام حسین اشعار کہتے تھے۔ جب حضرت علی اصغر کا لاشا دفنا دیا اور خود جانے لگے نا میدان کربلا میں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، 2-3 جملے کہوں گا، جب خود جانے لگے نا تو ایک شعر حضرت کا میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک، ترکت الخلق طرا لہواک، یا اللہ میں نے ساری مخلوق کو تیری خاطر چھوڑ دیا۔ مناجات بھی اشعار میں، اپنے ہی اشعار پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، ترکت الخلق طرا لہواک وایتمت العیال لک اراک، اور اب میں اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ اب میں اپنے سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں، اب میں اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں تاکہ تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ اور اس وقت میں جب امام حسین کے گلو اقدس پہ خنجر چل گیا، امام نے تسبیح کے جملے کہہ دیے، ادھر تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ادھر کند خنجر چل رہا ہے، ادھر 70 قدم کے فاصلے سے بہن کھڑی دیکھ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔
بڑا جگر ہے جناب زینب کبریٰ کا. اللہ آپ کو بیوی کی زیارت کا شرف عطا کرے. شام جائیں جناب زینب کی زیارت کرنے. جب جائیں نا آپ کی دفعہ شام اللہ آپ کو لے جائے تو بیوی کی زیارت نامے کو ضرور پڑھیے گا. وہ جو زیارت نامہ جو سلام کا طریقہ بتایا ہے نا ہمیں کہ اس بیوی کو سلام کیسے کرنا ہے, اس زیارت نامے کے تیسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے سلام ہو اس بیوی پر جو 11 محرم کو بے کجابہ اونٹ پر بٹھائی جا رہی تھی تو وہ نہر فرات کی طرف رخ کر کے آواز دے رہے تھے عباس تم نے مجھے مدینے میں سوار کروایا تھا اور اب کوئی کربلا میں زینب کو سوار کروانے والا نہیں رہا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام رضا دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں. تو جب بھی کبھی مجلس میں بیٹھیں تکلف کر کے نہ روئیں. عزتارو چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے. حسین مولا نے لاشیں تو بہت اٹھائے, بہت لاشیں اٹھائے, سارے لاشیں اٹھائے. ایک لاشا ایک اٹھانے والا ہے, لاشیں 100 سے زیادہ ہے. امام حسین نے ہر بار آگے بڑھ کے فرمایا یہ لاشا میں اٹھاؤں گا, یہ لاشا میں اٹھاؤں گا. جب حضرت جون کا لاشا اٹھانے کے لیے صحابی آگے بڑھے تو فرمایا یہ غلام نہیں ہے میرا مہمان ہے. اجرکم اللہ. لاشیں تو امام حسین نے سبھی اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھے. رونا اسی کا ہے کہ حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں بچا جو حسین مولا کو لے کر آئے. حسین تو سب کو لے کر آئے مگر حسین کو کون لائے؟ تو وہی رہا لاشا جہاں امام کے گلے پہ خنجر چلا تھا. روئے بہت, گریہ بہت کیا, مناجات بہت پڑھی, مگر امام حسین 4 لاشوں پر جو کیفیت امام کی نظر آئی وہ کسی اور لاشے پہ نہیں آئی. یعنی میں لفظوں کو اگر بدل کے کہوں کہ حسین نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشیں ایسے اٹھائے جن کا بیان بہت مشکل ہے. ان میں ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا. قربان جائیں حضرت امام حسن کے فرزند یتیم امام حسن جناب قاسم ابن حسن. وہ قاسم جس کی عمر 11 سال کی کربلا میں ہے, ان کا پامال لاشا لے کر آئے. گھوڑے دوڑ گئے تھے نا حضرت قاسم کے بدن پر. بچوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں. لاشے بدن 2 پامال ہوئے ہیں گھوڑوں سے, 2 بدنوں پر گھوڑے دوڑے ہیں کربلا میں, ایک امام حسین کے بدن پر, ایک حضرت قاسم کے بدن پر. مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک پر زندگی میں گھوڑے دوڑے اور ایک پر زندگی کے بعد گھوڑے دوڑے, شہادت کے بعد گھوڑے دوڑے. حضرت قاسم پر ان کی زندگی میں گھوڑے دوڑ گئے, جوڑ علیحدہ ہو گیا. بار بار آواز آنے لگی چچا میری مدد کریں. اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں, مجھے 2-3 منزلیں لینی ہیں. آگے بڑھے, مولا حسین نے لاشا اٹھایا اور لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا. گنج شہیدہ میں جب لا کے رکھا تو کیا دیکھا, ساری بیویاں تو وہاں کھڑی ہیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی. یعنی جناب ام فروہ زوجہ امام حسن مجتبیٰ وہ وہاں موجود نہیں تھیں. تو امام نے تعجب سے پوچھا جناب زینب سے, بہن زینب بھابھی ام فروہ کہاں ہے؟ تو خبر آئی کہ جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ خیمے کی پشت کی طرف گئی تھی, خیموں کی اس طرف چلی گئی تھی. تو جناب زینب نے جا کے دیکھا تو کیا دیکھا, پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہے, شکرن شکرا حقاً حقا, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو جناب زینب کی آواز آئی بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئیں وہاں پر جہاں قاسم کا لاشا رکھا تھا, امام حسین بھی وہیں بیٹھے تھے. اپنے بچے کا لاشا دیکھ کر روتی رہی. امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا کرتا دے دو, جس کرتے میں میرا بچہ شہید ہوا ہے وہ کرتا مجھے دے دو. امام نے کچھ نہیں کہا کہ یہ کرتا تو چاک ہو گیا, تار ہو گیا, خون میں بھر گیا, اس کرتے کو کیا کریں گی آپ, اسے اسی بدن میں اسی کپڑوں میں رہنے دیجئے. مگر فرمایا اس پہ کوئی کپڑا ڈال دو اور مجھے اس کا کرتا دے دو. ماں تھی نا, ماں کی آرزو تھی. امام نے کچھ ہی دیر میں وہ کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بیوی نے وہ خون بھرا کرتا اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا.
عصر عاشور خیمے لٹے، یہ قافلہ کوفہ گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی ملی، اور جب رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے، زیورات واپس آئے، لباس واپس آئے، اجرکم اللہ۔ ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، حضرت ام فرور اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حوصلے سے روئیے، حوصلے سے پرسہ دیجئے۔ بی بی نے اپنی گٹھڑی اپنے سینے سے لگائی ہوئی تھی، اور جب یہ قافلہ شام سے کربلا پھر کربلا سے مدینہ گیا نا تو بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، اجرکم اللہ، بار بار فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، قاسم جیسی قربانی کسی کی قربانی نہ تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امور مسلمین کی اصلاح فرما، پشاور شہر پر اپنا کرم نازل فرما، یہاں کے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی تمام شہریوں کو، مسلم غیر مسلم سب کو امن و امان عطا فرما، پروردگارہ خاص دعاؤں کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ شہدائے محراب، شہدائے نماز، شہدائے عبادت، شہدائے مسجد، ان کے درجات بلند ہیں، انہیں اور بلند فرما، ان کے وارثوں کو اور اسی طرح ان کے ساتھ ہم کو انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمت، حوصلہ، شجاعت، بہادری عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، سید مسرت حسین شاہ اور ان کی زوجہ شہید مسرت حسین کے لیے اور آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ آسانی عطا فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔